بندہ مومن مجھ پہ 24 گھنٹوں میں 3 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کے 24 گھنٹوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ تیسری بار ذرا مل کے سارے بآواز بلند پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا ہاں جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا۔ مل کے سرکار کے ثنا خوان بنتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے، مل کے کہنا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا ان تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے، بولو یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی جیسے میرے، ہاں جیسے میرے سرکار ہیں۔ اور اصحاب رسول پاک کی سبھی پیارے ہیں، اصحاب رسول پاک کے سبھی پیارے ہیں، پر جیسے ہے سونے چار ایسا نہیں، ہاں جیسے ہے سونے چار اصحاب رسول پاک کی۔ حضرت ابو بکر بھی بڑی شان والے، حضرت عمر بھی بڑی شان والے، جناب حضرت عثمان بھی شان والے، جناب حضرت طلحہ جناب مولا علی بھی شان والے، جناب حضرت زبیر، جناب حضرت سعد و سعید، جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی شان والے، جناب سلیمان و کمبر بھی شان والے۔ یہ سارے کے سارے جتنے نبی کے صحابہ ہیں، یہ سارے شانوں والے، عظمتوں والے، اور کم و بیش 1,24,000 میرے نبی کے سارے صحابہ
بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑی رفت والے، لیکن شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اصحاب رسول پاک کی سبھی پیارے ہیں، پر جیسے ہے سوڑے چار ایسا جیسے ہے سوڑے چار ایسا، کیونکہ اس شعر کے اندر شاعر نے صرف شعر نہیں لکھا ہے بلکہ سنی کا عقیدہ بھی بتا دیا ہے کہ سنی میرے نبی کے صرف 4 یاروں کا نوکر نہیں ہے، اور الحمدللہ سنی میرے نبی کے ہر صحابی کا نوکر، سنی میرے نبی کے ہر یار کا نوکر، ہر صحابی کا نوکر، اور اسی لیے ہم جھوم جھوم کے یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہے سونے چار ہاں جیسے ہے سونے چار لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں مستانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع النور شریف کا بابرکت مہینہ ہے، دن، مہینے، سال اگر قرآن کی آیات کی روشنی میں دیکھا جائے تو میرا رب فرماتا ہے کہ وذکرہم بایام اللہ، میرا مالک اپنی لاریب کتاب کے اندر، کہ وہ کتاب کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک کرنے والا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، میرے مالک نے اپنی لاریب کتاب کے اندر اعلان فرمایا کہ اے میرے حبیب اپنے غلاموں سے فرما دیجئے، انہیں بتا دیجئے کیا کہ وذکرہم بایام اللہ، کہ یاد کرو اللہ کے دنوں کو، یاد کرو اللہ کے، یاد کرو اللہ کے دنوں کو۔ اب اس آیے مقدسہ کو اگر تفاسیر کے حوالے سے دیکھا جائے، ویسے تو میں نے برکت کے لیے ابتداً سورۃ الضحیٰ کی پہلی آیات کو تلاوت کیا، جبکہ میرا مالک اپنی لاریب کتاب میں فرما رہا ہے کہ وذکرہم بایام اللہ، کہ اے میرے حبیب اپنے غلاموں سے فرمائیے کہ یاد کرو اللہ کے دنوں کو۔ اب انسان اگر سوچ بچار کرے، غور و فکر کرے، تدبر کرے، تحری کرے، تو انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ کسی کو یہ کہنا بالکل بعید نہیں ہوگا کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے دن کون سے دن ہیں، کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، جبکہ اگر مفسرین کی جماعت کو اگر دیکھا جائے تو مفسرین نے بات کو آسان کرتے ہوئے، بات کو سمجھانے کے لیے انہوں نے تفسیری معانی جو بیان فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ وذکرہم بایام اللہ، اللہ فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ جو دن میرے ہیں ان دنوں کو یاد کرو۔ اللہ کے قرآن میں جو دن ہیں، میرے مالک وہ دن تیرے ہیں کون سے دن؟ تو میرے مالک کی بارگاہ سے جواب یہی آتا ہے، مفسرین کی زبان سے یہی جواب ملتا ہے کہ اللہ کے دن وہ ہیں کہ جن دنوں میں اللہ نے مومنین پہ احسان فرمائے ہیں۔ کون سے دن؟ جن پہ اللہ نے مومنین پہ احسان فرمائے۔ اب اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو احسان اور انعام اللہ نے کن دنوں پہ فرمائے؟ وہ کون سے دن ہیں کہ جن کو اللہ یاد کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے؟ تو میرا مالک
جن دنوں کا ہمیں حکم دے رہا ہے ان دنوں میں سب سے جو عظمت والا، سب سے جو شان والا، سب سے جو پروٹوکول والا جو دن اللہ نے بنایا ہے، دن سارے عظمت والے ہیں، لیکن جن دنوں کو یاد کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے وہ دن کوئی عام دن نہیں، بلکہ وہ دن جس دن آمینہ کا چاند دنیا میں آیا ہے، وہ دن جس دن آمینہ کا لال دنیا میں آیا ہے۔ اب میرے آقا حضور سرور کون و مکان سرکار کی جلوہ گری یہ انعام کا دن ہے، وہ دن کہ جس دن اللہ نے ہمیں، میرے آقا و حضور کے سبب سے اللہ نے ہمیں نمازیں دی، وہ دن بھی عظمت والا، جس دن میرے آقا و حضور نے حج کا ارادہ فرمایا وہ دن بھی عظمت والا۔ جتنے یہ دن ہیں یہ سارے عظمت والے ہیں، لیکن جن دنوں کو یاد کرنے کا اللہ ہمیں حکم دیتا ہے وہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، وہ دن ہے کہ جن دنوں کی نسبت مدینے والے سے ہو گئی ہے۔ جن دنوں کی نسبت کس سے ہوئی ہے؟ آقا حضور سے جن دنوں کی نسبت ہو گئی وہ دن بڑی شان والے ہو گئے۔ تو مجھے بتائیے کہ جن دنوں کی نسبت سرکار سے ہو وہ دن شان والے ہیں، تو جن ہستیوں کی نسبت مدینے والے سے ہو، جن شخصیات کی نسبت مدینے والے سے ہو، وہ ہستیاں کتنی شان والی ہوں گی، وہ مقتدر اور معتمد علیہ شخصیات وہ کتنی عظمت والی ہوں گی۔ اور ان ہستیوں میں اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو میرے نبی کے صحابہ کی مقدس جماعت وہ بھی شان والی، میرے نبی کے اہل بیت اطہار وہ بھی شان والے، میرے نبی کی ازواج مطہرات وہ بھی شان والی۔ اور جس شے کو نسبت مدینے والے سے ہو جائے وہ اگر عام بھی ہو تو عام نہیں رہتی، بلکہ میرا رب اس کو اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ میرا رب اس کو، اگر قطرے کی نسبت سمندر سے ہو جائے تو وہ قطرہ قطرہ رہتا ہے، وہ قطرہ قطرہ نہیں رہتا، بلکہ وہ قطرہ بھی سمندر بن جاتا ہے، قطرہ بھی سمندر بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی عام کی نسبت کسی اعلیٰ سے ہو جائے تو وہ عام نہیں رہتا، وہ ادنا نہیں رہتا، بلکہ وہ ادنا بھی بڑی شان والا بن جاتا ہے، وہ ادنا بھی بڑے مقام والا بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح غور کرو کہ میرے آقا حضور کی شان اقدس میں جو عام آیا وہ عام نہیں رہا، بلکہ اعلیٰ بن گیا، شان والا بن گیا، عظمت والا بن گیا۔ ابو بکر صدیق کو دیکھو، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شان اور عظمت والی ہستی ہیں کہ جو میرے نبی کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ اور قیامت والے دن کوئی کسی کے ساتھ اٹھے گا، کوئی کسی کے ساتھ اٹھے گا، کوئی اکیلا اٹھے گا، لیکن ابو بکر وہ ہے جو مدینے والے کے ساتھ اٹھے گا۔ قیامت والے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی معیت میں، ہمراہی میں اٹھیں گے۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق شان والے، نسبت مدینے والے سے ہو گئی، آپ کو نسبت سرکار سے ہو گئی۔ اب جو دن حضرت ابو بکر کا آئے گا وہ دن بھی اللہ ہی کا دن ہوگا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں جو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جن دنوں کی نسبت سرکار سے ہو یا جن شخصیات کی نسبت سرکار سے ہو جائے، اللہ ان دنوں کو اور ان شخصیات کے جو ایام ہائے عرس ہیں، جو ایام ہائے ولادت ہیں، اگر ان دنوں کو مماثلت اور تمثیل سرکار سے دی جائے، اگر جوڑا جائے تو تفسیری معنی یہی بنتا ہے کہ جو دن نبی کا ہے وہی دن اللہ کا ہے، جو دن صدیق کا ہے وہی دن اللہ کا ہے، جو دن سونے عمر کا ہے وہی دن، جو
جو دن حضرت عثمان کا ہے وہ دن اللہ کا ہے، جو دن میرے مولا علی کا ہے وہی دن میرے اللہ کا ہے، جو دن صحابہ کے وہ دن اللہ کے، جو دن اہل بیت کے وہ دن، بولتے جائیں، وہ دن اللہ کے دن ہیں۔ اب ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے آج ہم جمع ہیں سرکار کی بات کرنے کے لیے، سرکار کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے۔ اور یہ جمعے کا جو اجتماع ہوتا ہے اس میں اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی جمع ہونے کا اور کوئی خاص کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو ہمارا دل انسان کے وجود کے اندر، ہر انسان کے بدن میں اللہ نے ایک جسم کے ٹکڑے کو رکھا ہے جس کا نام کیا رکھا ہے؟ دل۔ کیا رکھا ہے؟ دل۔ اب یہ جو دل ہے یہ دنیا داری کے معاملات میں مصروف رہتے ہوئے یہ جو دل ہے اس دل پہ دنیا داری کے معاملات کی جو گرد پڑ جاتی ہے، ہفتے بعد جو جمعہ آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ تو عید کے دن جب انسان ایک دوسرے کے سامنے آتا ہے یا ایک دوسرے کو ملتا ہے تو دل میں میل کچیل تو نہیں نہ ہوتی، دل بالکل صاف ہوتے ہیں۔ تو جب ہفتے بعد ہم جمعے کے اجتماع میں جمع ہوتے ہیں، پورے ہفتے میں جو دلوں پہ وہ زنگ اور دلوں پہ وہ دنیا داری کے معاملات کی وہ گرد لگی ہوتی ہے، جمعے والا دن جب ہوتا ہے تو عشق مصطفیٰ والا جب وہ پونجا دل پہ پھرتا ہے تو دل کی پورے ہفتے کی گرد صاف ہوتی ہے، دل عشق مصطفیٰ سے منور اور روشن ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء، میں نے سرکار کے، میرے نبی پاک سرکار کو اللہ نے ہزارہا وصف عطا فرمائے۔ کتنے؟ ہزارہا وصف سرکار کو اللہ نے دیے، لیکن ان اوصاف میں جو سب سے بڑا وصف ہے میرے نبی کا وہ ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے بھیجا ہے۔ سرکار کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کے بھیجا ہے۔ اب ان اوصاف، ان کمالات، ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ایک ایک وصف اس میں ہزارہا کمالات پنہا اور چھپے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میں نے آیہ مقدسہ تلاوت کی کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، میرا رب فرماتا ہے مجھے قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، چمکتے ہوئے دن کی۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو چمکتا ہوا دن ہے یہ جو ہم دن دیکھتے ہیں یہ دن نہیں ہے، بلکہ جس دن کے چڑھنے کی اور جس دن کے چمکنے کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے، یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے بلکہ مدینے والے کے چہرے کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ کس کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں؟ آقا حضور کے چہرے انور کی، سرکار کے چہرے انور کی قسمیں میرا رب اٹھا رہا ہے۔ اور جو دن، جس دن کی قسمیں میرا رب اٹھا رہا ہے اور جس چہرے کی قسمیں میرا رب اٹھا رہا ہے، وہ دن اور وہ چہرہ کوئی عام ہو سکتا ہے؟ کسی محبت والے نے، کسی پیار والے نے، کسی عشق والے نے کہا تھا نا کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں
आशिकों की तिलावत, आशिकों की तिलावत, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद में आप सूरत दुहा की इब्तिदाई आयात को मैंने तिलावत किया। उसके अलावा मैंने सूरह इब्राहीम की आयत को, आयत नंबर 5 को तिलावत किया है। अब मेरे आका हुजूर के गुलामों, ये पूरे का पूरा कुरान अलहम्द से लेके वन्नास तक अगर देखा जाए तो पूरे का पूरा कुरान तेरे मेरे नबी की नाते बयान करता नजर आता है। मेरे आका हुजूर सरवरे कौनो बका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार के गुलाम मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार के सहाबा, सरकार की आले बैत जब जब मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिर होते तब तब मेरे आका हुजूर के उसी चेहरे बद्दुआ की तिलावत किया करते थे। जब जब मेरे आका हुजूर, और ये कुरान, जिस कुरान को हम तिलावत करते हैं और ये कुरान पढ़ने वाला कारी कुरान बनता है, लेकिन जिस कुरान की मैं बात कर रहा हूँ वो कुरान आम कुरान नहीं है, बल्कि उस कुरान को तिलावत करने वाला सहाबी बनता है। कौन बनता है? सहाबी बनता है। अब मैं अहादीस की तरफ अगर बढ़ूं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार को मैंने जिस तरह अर्ज किया कि औसाफ दिए, बेशुमार दिए, एक एक वस्फ बड़ी बड़ी शान वाला। अब मेरे आका हुजूर को जो अल्लाह ने हुस्न दिया, बोले सुभान अल्लाह। कायनात में किसी को अल्लाह ने इतना सोना नहीं बनाया जितना मेरे नबी को बनाया। अगर किसी को शक हो बेशक न बोले, लेकिन जिसको यकीन है मेरे नबी जैसा कोई नहीं, वो बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी जैसा कायनात में अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया, किसी को नहीं बनाया, ना अजमत में, ना शान में, ना रिफत में, ना बुलंदी में, ना प्रोटोकॉल में। जिस तरह 12 रबीउन नूर शरीफ का जब दिन आया तो जिब्रील अमीन को अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ जिब्रील जन्नत से ले जा झंडे, और जाके लगा 3 झंडे, एक खाना काबा की छत पे, एक मेरे नबी के घर की छत पे, और एक बैतुल मुकद्दस की छत पे। मेरे नबी की आमद पे जब झंडे लगे ना, झंडे लगे मेरे नबी की आमद पे, तो जिब्रील अमीन ने रब की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे मालिक, हज़रत आदम आए, जनाब नूह आए, जनाब इसहाक आए, जनाब दानियाल आए, जनाब यूसुफ आए, जनाब हज़रत इब्राहीम और इस्माइलो, जनाब हज़रत यूसुफ नबी आए, ये सारे के सारे नबी आए, कमो बेश 1,24,000 अम्बिया आए। ऐ मेरे मालिक, किसी के आने पे न झंडे लगाए, न जश्न मनाए, न कोई खुशियां मनाई, ये क्या मामला है? तो उधर से रब की तरफ से जवाब आता है कि ऐ जिब्रील, बेशक सारे नबी आए, ये हक है कि वो आए, लेकिन मेरे जिब्रील, जिस शान से मैंने अपने सोने मोहम्मद को सजाया है, किसी और को मैंने सजाया ही नहीं है। जिस शान को मैंने अपने सोने मोहम्मद को मैंने दी है, किसी और को दी ही नहीं है। अगर देखा जाए, गौर किया जाए, तो इज्जत में मेरा नबी सबसे आला है, अजमत में मेरा नबी सबसे आला है, वकार में मेरा नबी सबसे आला है, प्रोटोकॉल में मेरा नबी सबसे आला है। जब नवाजने की बारी आई, मेरा नबी टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आया। जब करम फरमाने की बारी आई, मेरा नबी सबसे ऊपर नजर आया। जब बख्शवाने की बारी आई, मेरा नबी सबसे ऊपर नजर आया। जब लुत्फ फरमाने की बारी आई, जब उम्मत को जन्नत ले जाने की बारी आई, मेरा नबी सबसे आगे नजर आया। जब सारे के सारे मामलात में मेरा नबी सबसे आगे है, तो फिर ये कहना हमें बिल्कुल परेशान नहीं करेगा कि अगर कायनात
कस्तलानी ने फरमाया कि मेरे आका हुजूर सरवर कौन व मकाम के मुकाबले में कायनात की हर नेमत को अगर तराजू कायम करके एक पलड़े में रखा जाए, दूसरे पलड़े में फकत हसनैन करीमैन के नाना को रखा जाए, तो अल्लाह की कसम है लोगों, पलड़ा मेरे नबी वाला भारी होगा। पलड़ा मेरे नबी वाला पलड़ा मेरे नबी वाला भारी होगा। मैंने हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो, सारे पढ़ ले, रदी अल्लाह ताला अन्हो, सहाबा इकराम आले बेत अतहार, उनको हमारे रजी अल्लाह कहने से वो रजी अल्लाह नहीं बनते। हमारा ये कहना ये उनके लिए दुआया जुमले और दुआया कलिमात हैं। जब भी किसी सहाबी रसूल का नाम आए रदी अल्लाह ताला अन्हो, जब किसी आले बैत का नाम आए रदी अल्लाह ताला अन्हो, हम अगर ना भी कहना रदी अल्लाह, उन पे अल्लाह कल भी राजी था, उन पे अल्लाह आज भी राजी है। उन पे अल्लाह कल भी राजी, उन पे अल्लाह आज भी राजी। तो मैंने हजरत सैयदना अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो, मिशकात शरीफ की हदीस, बुखारी शरीफ की हदीस, मिशकात किताबुल फ़ज़ाइल के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के सहाबी हज़रत अबू हुरैरा, आप सरकार की खिदमत में अक्सर रहा करते थे, अक्सर सरकार की बारगाह में मौजूद रहते और सरकार की प्यारी प्यारी मीठी मीठी सोनी सोनी गुफ्तगू सुना करते थे। और वो गुफ्तगू कि जिस दिल में उतरती उस दिल को मोम करती हुई उस दिल में ईमान का नूर भर देती थी। और मेरे आका हुजूर के सहाबा एक दिन ना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी खिदमत में, सहाबा सरकार के ज़ाहिरी विसाल के बाद, सरकार के ज़ाहिरी विसाल के बाद सहाबा किराम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होके सरकार की खिदमत में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आका हुजूर के सहाबा सरकार की बारगाह में हम आना जाना इतना न रहा, किसी ने देखा किसी ने ना देखा कि ऐसे हाबी रसूल आप सरकार की खिदमत में रहे, आप सरकार की माहियत में रहे, उनकी हमराही में आप रहे। ज़रा ये तो बतलाइए ना कि सरकार दिखने में मेरा नबी हुस्न में कैसा था, मेरा नबी दिखने में कैसा था। अब मेरे आका हुजूर के सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनका जवाब सुनिए। मेरे नबी पाक सरकार के सहाबी फरमाते हैं कि अगर मुझसे पूछते हो कि मेरा नबी दिखने में कैसा था तो सुनो, मेरे आका हुजूर के सहाबी ने फरमाया, मारा तो शैयन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अन्ना शम्स तजरी फी वजहिही। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मुझसे मेरे नबी के हुस्न के बारे में पूछने वालों, और सुनो सुनो मेरे नबी का हुस्न कैसा था। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि लोगों अल्लाह की कसम है, और मैंने अपने नबी से सोना आज तक कोई नहीं देखा है। मैंने अपने नबी से सोना आज तक, ओ बोलो सारे, मैंने अपने नबी से सोना आज तक कोई नहीं देखा है। और हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे नबी का चेहरा ऐसे था कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, और इस तरह मेरे नबी का चेहरा चमकता दमकता था, और जैसे चेहरे के अंदर सूरज फिट किया होता है, जिस तरह सूरज की तरफ देखना मुश्किल होता है, तो मेरे नबी के सहाबा फरमाते हैं कि सरकार के उन जलवों को देखना मुश्किल हो जाता था। और
کسی محبت والے نے، کسی پیار والے نے کہا تھا کیا کہ وَالضُّحَىٰ مکھڑا واللیل ظُلْمَةٌ، وَالضُّحَىٰ مکھڑا واللیل ظُلْمَةٌ، مازا غدا کاجل پایا لوکی رل مل کہہ دے نے، لوکی رل مل کہہ دے نے، واہ واہ رب یار سجایا، واہ واہ رب یار، آپ ہی بولے واہ واہ رب یار سجایا۔ میرے آقا حضور سرور کون و مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میں نے آج اپنے نبی کے حسن کی بات کرنی ہے۔ کون تیرا میرا نبی کہ جس نبی کے حسن کے جلوے، اگر صحابہ فرماتے ہیں کہ جس جس نے تیرے میرے نبی کو بظاہر نہیں دیکھا ہوتا تھا، اور میرے آقا حضور کے صحابہ اور حضرت امام شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے فرمایا اشہد اللمحات کتاب کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے دو شہزادے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، اور ایک شہزادے کو اللہ نے سر سے لے کے ناف سینے تک اور دوسرے کو سینے سے قدموں تک مصطفیٰ کا مشابہ بنایا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار کا وصال پاک ہوا نا جب، تو جس نے سرکار کو نہیں دیکھا تھا وہ مولا علی پاک کے گھر آتا، گھر آ کے دروازے پہ دستک دیتا، دستک دے کے پوچھتا، مولا علی سے عرض کرتا کہ حضور آپ اپنے شہزادوں کو حسن اور حسین کو دونوں کو ذرا باہر لائیں گے؟ تو مولا علی پوچھتے کیا کام ہے ان سے؟ تو وہ کہنے والے کہتے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے دونوں شہزادے تصویر مصطفیٰ ہیں، حسن اور حسین، ان کو اکٹھا کیا جائے تو تصویر مصطفیٰ بنتی ہے، ہم نے ان کو دیکھا نہیں، سرکار کے جلوے ہم نے نہیں دیکھے، آج اپنے شہزادوں کو بلائیں، ہم آپ کے شہزادوں کو دیکھ کے ان میں تصویر مصطفیٰ کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان میں تصویر مصطفیٰ کا۔ اب آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہمدانی عورت، اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے ساتھ اس نے حج کیا۔ کیا کیا؟ سارے بولیں کیا کیا؟ حج کیا۔ اب جو حج کیا اس نے، تو حضرت امام ابو اسحاق وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت بتا کہ تو نے سرکار کے ساتھ حج کیا ہے، تو نے نبی پاک سرکار کے جلووں کو دیکھا ہے، تو بتا تو صحیح مدینے والا دکھنے میں کیسا تھا، سرکار کے حسن کے جلوے کیسے تھے، اور سرکار کے حسن کی وہ رعنائیاں کیسی تھی؟ تو وہ ہمدانی عورت اس نے جواب دیا، وہ فرماتی ہے کہ کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ بعدہ مثلہ۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہو سرکار کے حسن کے جلوے اگر میں بتاؤں، تو وہ کہتی ہے کہ میرے نبی کا چہرہ ایسا تھا وہ جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، کل قمر لیلۃ البدر، اور آگے وہ کہتی ہے لم ارى قبلہ بعدہ مثلہ، اور وہ کہتی ہے اللہ کی قسم نہ اس چہرے جیسا میں نے کبھی پہلے دیکھا، نہ میں نے اس کی مثل دیکھا، اور نہ میں نے اس کے بعد کبھی دیکھا ہے، کیونکہ جتنا سونا اللہ نے میرے نبی کو بنایا وہ کائنات میں کسی اور کو بنایا ہی نہیں ہے، کائنات میں کسی اور کو، سارے بولو کائنات میں کسی اور کو بنایا
سرکار کے حسن کے جلووں کی بات کر رہے ہیں تو محبت اور پیار والے اپنے اپنے انداز میں بات کرتے ہوئے گفتگو کے میں آگے بڑھا رہا ہوں اور سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو کہ محبت والے انہوں نے اپنے اپنے انداز میں سرکار کے ان جلووں کی باتیں کی ہیں. کسی نے پنجابی میں، کسی نے سندھی میں، کسی نے ہندی میں، کسی نے پشتو میں، لیکن میرے نبی پاک سرکار کے غلاموں، میرے نبی کی نعت ہر زمانے میں پڑھی جاتی رہی اور ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے نبی کا ہے. قیامت تک ذکر سارے ختم ہو سکتے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ کے حسن کے جلووں کے ذکر ختم بولے سارے، میرے نبی کے حسن کے جلووں کے ذکر ختم نہیں ہو سکتے. تو کسی محبت والے نے کہا تھا کہ میرے آقا دا جمال کنا سونا سونا ہے، میرے آقا دا جمال، میرے آقا دا جمال کنا سونا سونا ہے. پنجابی زبان ہے ماشاءاللہ، آپ سب کو پنجابی آتی ہے تو ذرا خوش ہو کے کہنا ہے کہ میرے آقا دا جمال کنا سونا سونا، ہاں میرے آقا دا جمال کنا سونا سونا ہے، میرے آقا دا جمال کنا سونا سونا ہے، میرے آقا سونا سونا ہے. وہ اماں آمینہ دا لال کنا سونا سونا ہے، بولے اماں آمینہ دا لال کنا سونا سونا ہے، ہاں اماں آمینہ دا لال کنا سونا سونا ہے. میرے آقا حضور کے صحابی جناب حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے میرے نبی کا حسن کیسا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میرے تیرے نبی کے حسن کے جو جلوے تھے، میرے تیرے آقا کے رخ انور کی جو روشنی، صفائی اور تابانی، وہ شمشیر کی مانند گویا گولائی مقصود. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا حضور کا چہرہ اتنا غسیح تھا، اتنا سونا تھا کہ میرے نبی کے چہرے انور کی طرف جب دیکھا جاتا تو اس طرح محسوس ہوتا تھا اور جیسے سورج میرے نبی کے چہرے میں چمکے مار رہا، سورج چمک دمک رہا ہے. اب میرے آقا حضور کے صحابی وہ فرماتے ہیں کہ مسلم کی روایت وہ فرماتے ہیں کہ مہتاب کے مقابلہ میں میرے نبی کا چہرہ آفتاب کی چمک زیادہ ہوتی ہے، مہتاب کی چمک کم ہوتی ہے. جب آفتاب نمودار ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے، چاند چھپ جاتا ہے، لیکن تیرے میرے نبی کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ جب سورج کے سامنے تیرے میرے نبی کا چہرہ آتا اور تب سورج بھی ماند پڑ جاتا تھا، سورج بھی ماند پڑ جاتا، سورج کی بھی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں رہتی تھی، سورج کی بھی کوئی اوقات نہیں رہتی تھی. جب سرکار کے چہرے انور اور میرے نبی کے حسن کے جلوے اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ اگر ان جلووں کو ذکر کیا جائے تو زندگیاں ختم اور ہو سکتی ہیں. میرے نبی کے اوصاف میں سے ایک وصف بھی پورا بیان، سارے بولے ایک وصف بھی پورا بیان نہیں ہو سکتا. اور میرے نبی پاک سرکار فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا انا املح و اخی یوسف اسبح. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے ملاحت عطا فرمائی اور میرے بھائی یوسف کو اللہ نے سباحت عطا فرمائی. اب یہاں پہ رک کے علماء نے جو بیان فرمایا کہ چہرے تو سارے سبھی ہوتے ہیں، چہرے تو سارے حسین ہوتے ہیں، چہرے تو سارے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں کہ جس کو تخلیق اللہ نے فرمایا، جس کو بنایا اللہ نے ہو، وہ
وہ اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی تخلیقات کے ان شاہکار میں سے کوئی ایسا شاہکار نہیں کہ جس کو اللہ نے برا بنایا ہو، جس کو اللہ نے خوبصورت نہ بنایا ہو۔ ہر کسی کو اللہ نے بڑی شان والا، بڑی عظمت والا، بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ میرے تیرے نبی کا چہرہ ملیح چہرہ تھا۔ کون سا چہرہ؟ ملیح چہرہ تھا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ چہرے اور بھی ہوتے ہیں، چہرے اور بھی بڑے ہیں، لیکن تیرے میرے نبی کا جو چہرہ تھا وہ ملیح ایسا تھا کہ کچھ چہرے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان دیکھتا ہے، جن کو انسان دیکھتا ہے اور گزر جاتا ہے، دیکھتا ہے اور آگے چل پڑتا ہے۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان ایک بار دیکھے پھر دوبارہ اس کو دیکھنے کا من کرتا ہے، 2 بار دیکھ لیتا ہے۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بندہ 2 سے 3 بار دیکھ لیتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ تیرے میرے نبی کا چہرہ اتنا حسین تھا، اتنا حسین تھا، اتنا خوبصورت تھا اور اتنا ملیح چہرہ تھا۔ اور ملیح چہرہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو انسان ایک بار دیکھے پھر آگے بڑھے، پھر مڑ کے دیکھے، پھر آگے بڑھے، پھر مڑ کے دیکھے، پھر آگے بڑھے، پھر مڑ کے دیکھے، اور جس چہرے کو موڑ کے دیکھا جاتا ہے اس چہرے کو ملیح چہرہ کہا جاتا ہے۔ اس چہرے کو ملیح چہرہ کہا جاتا ہے۔ اب آقا حضور کا حسن کہ ملیح چہرہ اور میرے آقا حضور کے حسن کے وہ جلوے مواہب الدنیا، اور امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس روایت کو بیان کیا، اور میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار کا حسن تو سرکار کا، جبکہ میرے نبی کے ایک صحابی سرکار کی خدمت میں ان کی والدہ ان کو بچپن کے عالم میں لے کے گئی، بچپن کا عالم ہے ان کے، بچپن کے عالم میں سرکار کی بارگاہ میں گئے تو آقا حضور نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا۔ کیا کیا؟ سارے بولیں کیا کیا؟ گود میں اٹھا کے سرکار نے جس طرح بچوں سے پیار کرتے ہیں، بچوں سے محبت کرتے ہیں، میرے آقا حضور نے اپنے اس صحابی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اپنا ید اللہ والا گورا گورا سونا ہاتھ پھیرا، اور امام زرقانی فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا ہاتھ اتنا حسین تھا، کہ میرے نبی کا ہاتھ اتنا خوشبودار تھا کہ جیسے کستوری اور عنبر کا مرکز ہو، اس طرح میرے نبی کے ہاتھوں سے مہک آتی تھی، میرے نبی کے ہاتھوں سے مہک آتی تھی، اور ٹھنڈا کافور سے بھی زیادہ، ٹھنڈا کافور سے بھی زیادہ۔ اب میرے آقا حضور کے صحابہ سرکار کے وہ صحابی وہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں جب میں بچہ تھا چھوٹا تو میرے آقا حضور کی بارگاہ میں میری ماں مجھے لے کے گئی، میرے نبی نے شفقت سے، پیار سے، محبت سے میرے چہرے پہ کیا کیا؟ کیا کیا؟ ہاتھ پھیرا۔ اب وقت گزرتا چلا گیا، وہ صحابی جوان ہو گئے، اور اس صحابی کو حسن اللہ نے اتنا دیا تھا نا کہ امام زرقانی فرماتے ہیں کہ حسن اتنا تھا کہ اس صحابی کے چہرے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم در و دیوار کے نقش دیکھا کرتے تھے، اتنا حسین صحابی کہ اس کے چہرے میں در و دیوار کے نقش نگار دکھائی دیتے تھے۔ اب صحابہ پوچھتے اوہ اتنا حسن کیسے مل گیا، اتنا حسین کیسے ہو گیا، کتنے اپنا حسین کیوں ہو گئے، کیسے ہو گئے، کس نے تجھے اتنا سونا بنایا ہے اور کس نے تجھے اتنا سونا کر دیا؟ وہ صحابی فرماتے ہیں اوے اور تو پتہ نہیں ہے، بچپن میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک دفعہ ماں لے کے گئی تھی، مصطفیٰ نے اپنا سونا سونا گورا گورا ید اللہ والا ہاتھ میرے چہرے پہ پھیرا تھا، تب سے اللہ نے مجھے حسین بنا دیا ہے، تب سے اللہ نے مجھے حسین بنا دیا ہے۔ تو جس نبی کا صحابی اتنا حسین ہو، جس نبی کا حسن و حسین اتنا حسین ہو،
جس نبی کے حسن و حسین اتنے حسین ہوں، مجھے بتاؤ اس نبی کا خود اللہ نے کتنا حسن عطا فرمایا ہوگا، اس نبی کو اللہ نے خود کتنا سونا بنایا ہوگا۔ تو پھر ذرا یہی کہیں کہ میرے آقا دا جمال کنا سونا، میرے آقا دا جمال کنا سونا سونا ہے، میرے آقا دا جمال کنا سونا سونا ہے۔ میرے نبی پاک سرکار کی جب نعت پڑھی جاتی ہے نا، تو میں امام زرقانی اور مواہب الدنیا میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ امام زرقانی فرماتے ہیں کہ سرکار کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا نابغہ جعدی، نابغہ جعدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کے دور میں بڑا ایک پرفتن دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کے اس دور میں میں میسج کے طور پہ یہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ آج کے دور میں ہمیں ڈراموں کے ایکٹرز ان کے ناموں کا تو پتہ ہوتا ہے، فلموں کے ایکٹرز ان کے ناموں کا ہمارے بچوں کو پتہ ہوتا ہے، جبکہ جو میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے آل بیت، ان میں سے اگر دیکھا جائے تو گنے چنے صحابہ کے نام ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ وہ بولیں یار، گنے چنے صحابہ کے نام بچوں کو آتے ہیں، گنے چنے میرے آقا حضور کی آل بیت کے نام بچوں کو آتے ہیں۔ تو میرے نبی کے غلاموں، یہ دور اتنا پرفتن ہے کہ اس پرفتن دور میں ہم نے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، ہم نے فلمی ایکٹرز ان کے ناموں کو یاد نہیں رکھنا، بلکہ یاد کرنا ہے تو مدینے والے کے صحابہ کے ناموں کو یاد کرنا ہے۔ کن کے ناموں کو؟ سرکار کے، بولے سارے، سرکار کے صحابہ کرام ان کے ناموں کو، اور سرکار کی آل بیت اطہار کے گنے چنے نام ہم نے یاد کیے ہوئے اور گنے چنے نام ہم نے رٹے ہوئے ہیں۔ اور پہلے آپ کو پتہ ہے، جو ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے جو پرانا دور ہوتا تھا، اس دور میں ہر خاندان کا لوگوں نے ایک خاص ایک قبیلہ اور ایک خاص ایک اپنا جو ہے وہ کہہ لیں خاندان ہوتا تھا کہ جس نے ہر خاندان کا شجرہ یاد کیا ہوتا تھا۔ ہر خاندان کا شجرہ جس قبیلے کو یاد ہوتا تھا، اس خاندان نے جب کسی خاندان کا شجرہ بیان کرنا، جب خاندان کا شجرہ پڑھا جانا، تو کیا ہونا، گھر والوں نے خوش ہو کے اس شجرہ بیان کرنے والے کو، اس خاندان اپنے کے نام یاد رکھنے والے کو، اس خاندان والوں نے کسی نے گندم دینی، کسی نے آٹا دینا، کسی نے پیسے دینے، کسی نے اپنا جو ہے وہ کوئی کپڑے دینے۔ اس طرح تھا کہ نہیں پہلے دور میں؟ ہر خاندان کا شجرہ لوگوں نے یاد کیا ہوتا تھا کہ نہیں کیا ہوتا تھا؟ بولیں یار، کیا ہوتا تھا۔ یہ کوئی انوکھی یا کوئی اتنی مشکل بات میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، یہ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگوں نے شجرے یاد کیے ہوتے تھے، لیکن جو آپ کے اور میرے خاندان کا شجرہ یاد کر کے سنائے، ہم اس کو خوش ہو کے ہم کسی کو گندم دیں، کسی کو آٹا دیں، کسی کو ہم جو ہے وہ پیسے دیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، میرے نبی نے فرمایا، اے میرے غلاموں سنو، اور جس میرے امتی کو میرا شجرہ یاد ہو، جس میرے نبی فرماتے ہیں جس میرے امتی کو میرا شجرہ یاد ہو، میرے نبی نے فرمایا یقین کر لو قیامت والے دن اس اپنے امتی کی شفاعت میں خود فرماؤں گا، اپنے ہر اس امتی کی شفاعت میں خود فرماؤں گا جس کو میرے نبی کا شجرہ یاد ہو۔ تو میرے آقا حضور کے غلاموں، یہ دور ہے دنیا داری کے معاملات سے نکلنے کا اور نبی پاک سرکار کی محبت میں
مستغرق ہونے کا اور سرکار کے ذکر کو صبح و شام دن رات گلی گلی بیان کرنے کا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو 3 کام سکھاؤ۔ کتنے کام؟ میرے نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 کام سکھاؤ۔ میرے نبی کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون کون سا؟ صحابہ کی بات اپنا جواب میں میرے نبی نے فرمایا کہ میرے غلاموں پہلا کام حب نبیکم، حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ دوسرا کام میرے نبی نے فرمایا حب اہل بیتی، اوے اپنی اولاد کو میری اولاد کا پیار سکھاؤ، اپنی اولاد کو میرے بچوں کا پیار سکھاؤ۔ اور تیسری بات میرے نبی نے فرمایا وتلاوت القرآن، اوے اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ اور آج اگر ہم غور کریں نا، اگر ہم اس طرح اپنے گریبان کے اندر منہ ڈالیں، ہر بندہ اپنا اپنا اگر ہم احتساب کریں تو ہم قرآن کی اتنی عزت کرتے ہیں، ہم قرآن کی اتنی عزت اور اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو گھر میں اتنا اونچا رکھا ہوتا ہے کہ جہاں ہمارا خود کا بھی ہاتھ نہیں جاتا، ہم نے قرآن کو اتنا اونچا کیا ہوتا ہے، اتنا اونچا رکھا ہے کہ جہاں ہمارا اپنا خود کا ہاتھ بھی نہیں جاتا۔ میرے نبی کی حدیث سنو، اور حدیث سن کے جو بندہ سبحان اللہ نہ کہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کون کون چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کی زیارت ہو؟ کون کون چاہتا ہے؟ کون کون چاہتا ہے کہ جس کو مدینے والے کی زیارت ہو؟ سارے چاہتے ہیں نا زیارت ہو۔ اور کوئی چلے لگاتا ہے، کوئی تسبیحیں پڑھتا ہے، کوئی نوافل پڑھتا ہے، اور کوئی لمبی لمبی عبادات کرتا ہے۔ کیا وجہ کیا ہے؟ کہ سرکار کی زیارت ہو جائے، اس چہرے مصطفیٰ کی جلوے ہم دیکھ لیں۔ ہر بندہ اپنی اپنی کوشش میں رہتا ہے، لیکن میرے نبی کی حدیث سنو، میرے نبی کی حدیث۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، من زار قرآن، من زار قرآن فکأنما زارنی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اور جس نے قرآن کی زیارت کی اس نے مجھ محمد کی زیارت کی، جس نے قرآن کی زیارت کی اس نے مجھ محمد کی زیارت کی۔ تو میرے نبی کا چہرہ اگر دیکھا جائے تو قرآن کے پارے تھے، اگر میرے نبی کا چہرہ دیکھا جائے تو میرے نبی کا چہرہ روشن کتاب تھا، روشن کتاب اللہ نے میرے نبی کے چہرے کو بنایا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے اللہ نے اگر ہمیں کوئی نعمت عطا کی ہے، پہلے جو جتنے بھی اپنا امتیں اور جتنے بھی نبی آئے، وہ نبی پاک سرکار سے قبل ہر امت دعائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ اگر اللہ کے نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ کی بات کی جائے تو حضرت عیسیٰ وہ نبی ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض گناہ ہے میرے مالک کی بارگاہ میں، رب کا کرم اور رحمت کا دریا جوش میں ہے۔ میرے رب نے فرمایا مانگ عیسیٰ مانگ، آج تو جو مانگے گا میں رب تجھے عطا کروں گا۔ میرے حضرت عیسیٰ نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اگر حضرت عیسیٰ جاہو جلال مانگتے تو مل جاتا، مال مانگتے تو مل جاتا، عزت مانگتے تو مل جاتی، پروٹوکول مانگتے تو مل جاتا، جبکہ جناب عیسیٰ نے آپ نے نہ عزت مانگی، نہ مال مانگا، نہ پروٹوکول مانگا، نہ مال و متاع مانگا، کچھ بھی نہ مانگا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہم اجعل من امتی حبیبک محمد المصطفیٰ، اے میرے رب میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، مجھے اپنے سونے زلفوں والے حبیب کا امتی ہونے کا شرف عطا فرما۔ جب جناب عیسیٰ جیسے نبی رو کے دعائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، تو اللہ نے بغیر
کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، کتنے مقدر والے ہیں ہم کہ اللہ نے بغیر کسی چلے کے اللہ نے حسنین کا نانا ہمارا نبی بنایا ہے۔ یہ تھوڑی مقدر والی بات ہے، تھوڑی عظمت والی بات ہے کہ اللہ نے حسنین کریمین کا نانا ہمارا نبی بنایا ہے۔ تو میرے آقا حضور کے غلاموں، میں اپنی گفتگو کو بس سمیٹ رہا ہوں 2-4 منٹ میں کہ میرے آقا حضور کو اللہ نے حسن کا جو جلوہ وہ میرے نبی پہ حسن دے کے حسن ختم، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے بخاری کے اندر، امام مسلم نے، دیگر کتب حدیث کے اندر حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آقا حضور کی خدمت میں رات عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہیں سبحان اللہ۔ میرے نبی کیسے آپ ہی فرماتے ہیں کہ میں آقا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا حضور اپنے کا شان نبوت کے پائے، میرا نبی جلوہ گر ہے اور رات کا پچھلا پیر ہے، رات کی تاریکی ہے۔ جناب جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے سرخ رنگ کا اللہ زیب تن فرمایا ہوا ہے، سرخ اللہ زیب تن کیا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں آقا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا، سرکار اپنے گھر کے باہر جلوہ گر ہے اور میرا نبی اس طرح ٹہل رہے ہیں اور میرے آقا حضور چکر لگا رہے ہیں۔ اتنے میں جناب جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر چہرے مصطفیٰ پہ پڑی، سرکار کے اس چہرے بددعا پہ پڑی، اور آپ فرماتے ہیں کہ ادھر میری نظر آسمان کے چاند پہ پڑی۔ آپ فرماتے ہیں کبھی میں کہتا ہوں کہ یہ چاند ہنسی ہے، کبھی کہتا ہوں کہ آسمان کا چاند سونا، کبھی کہتا ہوں کہ یہ چاند کتنا ہنسی، کبھی کہتا ہوں چہرہ مصطفیٰ زیادہ خوبصورت، کبھی کہتا ہوں کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ جناب جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، میرے تیرے نبی کا چہرہ اتنا حسین تھا۔ جناب جابر بن سمورہ آپ فرماتے ہیں کہ کافی دیر لگانے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں اس نتیجے اور اس فیصلے پہ پہنچا کہ اللہ کی قسم ہے لوگوں، اور تیرے میرے نبی کا چہرہ چودھویں رات کے چاند سے کروڑ سے زیادہ سونا تھا۔ میرے تیرے نبی کا چہرہ لاکھوں حسین ہو، میرے تیرے نبی کے حسن اور میرے آقا حضور کے قدموں پہ قربان کہ کائنات میں اللہ نے جو حسن سیدہ آمنہ کے شہزادے سیدہ آمنہ کے لال کو دیا ہے وہ کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے۔ بس آخری حدیث میرے آقا، بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے کہ ایک دن سرکار فجر کی نماز ادا کی، فجر کی نماز پڑھ کے سرکار مسجد نبی شریف سے نکلے اور چہل قدمی کرتے کرتے نا سرکار مدینہ شریف سے کافی دور آگے نکل گئے، اور باغات میں سرکار جب پہنچے نا مدینہ شریف کے دور باغات میں، سرکار نے دیکھا کہ ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ کیا کیا ہوا تھا؟ پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اب اس قافلے کے قریب میرے آقا حضور اکیلے جا کے رکے نا، سرکار نے اس قافلے کو ملاحظہ کیا اور اس قافلے پورے کو دیکھا۔ اب اس پورے قافلے پہ سرکار کی جب نظر پڑی نا تو پورے قافلے میں ایک اونٹ مدینے والے کو پسند آ گیا۔ کتنے مقدر والا تھا وہ اونٹ، کتنی شان والا وہ اونٹ کہ جو مدینے والے کی نظروں میں آ گیا۔ دعا کریں کہ اللہ کرے کہ مدینے والے کی نظروں میں ہم بھی آ جائیں۔ سارے بولو آمین۔ اللہ کرے سرکار کی نظروں میں ہم بھی آ جائیں۔ تو جو ایک دفعہ مدینے والے کی نظر میں آ جائے، اللہ کی قسم اس کا بیڑا ادھر بھی پار ہے، اس کا بیڑا ادھر بھی پار ہے۔ اب نبی پاک
سرکار کو ایک اونٹ پسند آیا. وہ اونٹ اتنا خوبصورت سرخ آنکھوں والا وہ اونٹ مدینے والے کو پسند آیا. تو سرکار نے اس قافلے والوں سے پوچھا کہ اے قافلے والوں, کیا تم نے اونٹ بیچنا ہے؟ انہوں نے فوراً جب سرکار کے چہرے پہ نظر پڑی نا ان کی, فوراً انہوں نے کہا جی ہم نے اونٹ بیچنا ہے. دوسری کو بات انہوں نے کی نہیں. اب سرکار نے ان سے پوچھا کتنے کا بیچنا ہے؟ جی اتنے سا جو ہے وہ کھجوروں کے آپ ہمیں دے دیں اور ہمارا اونٹ آپ لے لیں. اب سرکار نے جو جملہ فرمایا, میرے نبی فرماتے ہیں کہ اے قافلے والوں, میں اپنے گھر سے نکلا, اپنی مسجد سے نکلا, اس نیت سے نہیں نکلا کہ میں اونٹ خریدنے آیا ہوں. اچانک تمہارے اونٹ پہ میری نظر پڑی ہے, مجھے تمہارا اونٹ پسند آ گیا. میں اونٹ خریدنے نہیں آیا تھا, اچانک مجھے پسند آ گیا. میں اپنے شہر اپنے علاقے میں جا کے تمہیں رقم بھجوا دیتا ہوں, تمہیں پیسے دے دیتا ہوں, اور جو تم طے کر رہے وہ تمہاری قیمت دے دیتا ہوں. اب وہ قافلے والے دوسری کوئی بات انہوں نے کی نہیں. اب وہ قافلے والے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ لے جائیں. اب میرے آقا حضور نے اونٹ کی مہار پکڑی اور مدینے کی طرف سرکار نے چلنا شروع کر دیا. اب سرکار جا رہے ہیں, وہ قافلے والے ان کی نظریں چہرے مصطفیٰ پہ لگی ہوئی ہیں, ٹک ٹکی لگا کے سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کے چہرے سے نظریں ہٹ نہیں رہی. اب جب سرکار چلتے گئے جب تک سرکار کا چہرہ اوجل نگاہوں سے نہ ہوا تب تک وہ دیکھتے رہے. اب وہ قافلے والے جب سرکار کا چہرہ اوجل ہو گیا نا تو کہنے لگے اوے تمہیں پتہ نہیں وہ یہ کیسے دے دیا؟ ہم تو اس بندے کو جانتے بھی نہیں تھے, ہم تو پہچانتے بھی نہیں تھے, ہم سے تو تعارف بھی نہیں تھا, ہم تو اس کو اس سے قیمت بھی نہیں وصول کی اور ہم نے اسے ادھار کر لیا. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے, بغیر جانچ پڑتال کے ہم نے اسے اس کا ایڈریس بھی نہیں لیا, ہم نے اونٹ بھی بیچ دیا. اور اتنا قیمتی اونٹ جو ہم نے بغیر کسی اپنے جانچ پڑتال کے بیچ دیا, یہ کیسے ہو گیا؟ پتہ ہی نہیں چلا. یہ کیسے ہو گیا؟ پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہو گیا, کیونکہ نظریں چہرے مصطفیٰ پہ تھی. بس آخری بات, اس قافلے میں سے ایک عورت, اس نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا اور خیمے کا پردہ ہٹا کے نا وہ کہنے لگی, میں خیمے سے سارا منظر دیکھ رہی تھی, وہ کہنے لگی انا ضامنۃ لجملکم, اور تمہارے اس اونٹ کی ضامن میں بنتی ہوں. کیوں کہ میں نے اس چہرے کو دیکھا ہے, وہ اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ نے میرے نبی کے حسن کو, میرے آقا حضور کے جلووں کو اتنا حسین بنایا کہ اگر کافر بھی دیکھتا تو وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوتا تھا کہ میرا تیرا نبی سچا نبی ہے, میرا تیرا نبی سچا نبی ہے. تو آخری صدا لگاؤ, آخری بار یہ مل کے کہہ لو کہ میرے آقا دا جمال قلعہ سونا سونا ہے, میرے آقا دا جمال قلعہ سونا سونا ہے, میرے آقا دا جمال قلعہ سونا سونا ہے, میرے آقا دا جمال قلعہ سونا سونا ہے. او اماں آمینہ لالا قلعہ سونا سونا ہے, اماں آمینہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سرکار کی محبت اور غلامی نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب